السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سائرہ سلیم ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں. میں پچھلے 6 سال سے شعبہ نفسیات کے ساتھ منسلک ہوں اور سائیکیٹری کلینک پر ایز اے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ کام کرتی ہوں. آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہے نیند کے مسائل. نیند کے مسائل کی وجہ سے کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور کن وجوہات کی جو ہے وہ نیند کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. ان ساری باتوں پر ہم آج ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نارمل نیند کیا ہوتی ہے. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جس پر یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے. آپ کی عمر، آپ کے انوائرمنٹ، آپ کی آکوپیشن، آپ کی جاب، آپ کی ڈیلی لائف کی روٹین اور آپ کی صحت، میڈیکل اور مینٹل، فزیکل اینڈ مینٹل صحت پر بھی یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے. آن ایوریج جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت نارمل سلیپ ڈیوریشن 17 سے 18 گھنٹے ہے. جب وہ 4 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو نارمل سلیپ ڈیوریشن 10 سے 12 گھنٹے ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور جب انسان 20 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہمارا نارمل سلیپ ڈیوریشن جو ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے رہتا ہے. اب یہ ہر انسان میں اس کے فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور تھوڑا بہت ویری کر سکتا ہے. آن ایوریج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈلٹ کو 7 سے 8 گھنٹے روزانہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہمارے جسم میں قدرت نے ایک بایولوجیکل کلاک فٹ کیا ہے جس کو ہم سرسیڈین ردم کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روٹین کے، اس کے سونے اور جاگنے کی روٹین کے حساب سے وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے. جو لوگ شفٹس میں جاب کرتے ہیں، فار ایگزامپل رات کے ٹائم جو جاگتے ہیں اور رات کو جاب کرتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے انہیں رات میں جاگنا پڑتا ہے، ان کو دن کے وقت اپنی 6 سے 7 گھنٹے کی نیند پوری کرنا نہایت ہی ضروری ہے. اور آہستہ آہستہ ان کا وہ جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کا سلیپ ویک سائیکل اور ان کا وہ اسی طرح سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے. تو ریگولر سلیپ ڈیلی وہ بہت ضروری ہے. اب اس طرف آتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں جو نیند کی خرابی کا باعث بنتی ہیں. اس میں کچھ پرائمری سلیپ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اور سیکنڈری سلیپ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. جو پرائمری سلیپ ڈس آرڈرز ہیں وہ نیند کی اپنی پرابلم کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، اور جو سیکنڈری سلیپ ڈس آرڈرز ہیں اس میں اور بہت سے ایکسٹرنزک فیکٹرز ہیں جو نیند کو متاثر کرتے ہیں. جس میں سب سے پہلی چیز اسٹریس ہے. ذہنی تناؤ، دباؤ کا شکار جو لوگ رہتے ہیں ان کی نیند خراب ہوتی ہے. بہت سی ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں ہیں جس میں انسان کی نیند جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور نیند کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. اور ٹی وی، موبائل، گیجٹس کا بے جا اور بے وقت استعمال نیند کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے. آپ کی روٹین میں بہت فریکوینٹ چینجز، لائک کبھی آپ دن میں کام کر رہے ہیں، آپ رات میں کام کر رہے ہیں، اگلے دن پھر آپ چینج کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر مطلب روٹین میں ایک فریکوینٹ چینجز کی وجہ سے بھی نیند کی خرابی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی خوراک کا پراپر خیال نہیں رکھ رہے، اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا تو یہ ساری چیزیں نیند کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں. اب نیند ٹھیک ہونا، ریگولر سلیپ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نیند کی خرابی کی وجہ سے بہت سی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں، جس میں سب سے پہلی یہ آتا ہے کہ اگر آپ رات میں پراپر نیند آپ نے نہیں کی تو دن کے وقت آپ کا فوکس ڈسٹرب رہے گا، آپ کی لیک آف موٹیویشن ہوگی، آپ چیزوں پر کانسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے، پوری طرح سے آپ توجہ نہیں دے پائیں گے اپنے کام کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوگی. دوسری چیز، نیند کی کمی کی وجہ سے یادداشت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر آپ کو شوگر ہے تو شوگر لیول ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. دل کی بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ایگریویٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ اس میں ایگریویٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ کی نیند جو ہے وہ پراپر ریگولر سلیپ نہ ہو. باقی دن کے وقت چڑچڑاپن، گھبراہٹ، بے چینی اور پٹھوں کا درد، سر کا درد، یہ سارے مسائل نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اب اگر کسی کو نیند کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اس میں 2 طرح کا علاج ہے، ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اور ایک
اس میں فارماکولوجیکل یعنی کہ ادویات کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے کہ نیند کی خرابی کی وجہ کیا بن رہی ہے۔ اگر کوئی سٹریس ہے، انڈر لائن سٹریس ہے، تو اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی روٹین ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کا گیجٹس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور آپ کی ڈائٹری ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں، تو ان سب چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وجہ کی نشاندہی اور پھر اس کا علاج کرنا پہلا سٹیپ ہے۔ دوسری چیز ایک ہوتی ہے سلیپ ہائیجین ٹیکنیک۔ اس کے بارے میں وہ بہت سے سٹیپس ہیں جو آپ کو سکھائے جاتے ہیں کہ اپنی نیند کو بہتر بنانے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ ایک پراپر ریگولر روٹین آپ کی سونے کی اور جاگنے کی ہو، آپ نے کیا کھانا ہے، کس ٹائم ایکسرسائز کرنی ہے، کس ٹائم کون سی خوراک لینی ہے، اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل میں ہم بعد میں الگ سے بات کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ادویات کے ذریعے علاج ہے۔ اس میں بہت سی کلاس آف ڈرگس ہیں، بہت سی دوائیاں ہیں جو ہم نیند کے مسائل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے، لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بغیر دوائیوں کے ذریعے نیند کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اب جو دوائیاں ہیں اس میں بینزوڈائزپینز ہیں اور بھی بہت سی اینزیولیٹکس ہیں، کچھ اینٹی سائیکوٹکس ہیں جن میں نیند ہوتی ہے، تو وہ ہم نیند کے مسئلے کے لیے یوز کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کاز آف دا پرابلم، ٹھیک ہے۔ اب دوائیوں کی ڈیٹیل اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو بھی نیند کی ادویات ہیں وہ آپ نے اپنے مستند ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق ہی استعمال کرنی ہے۔ خود سے دوائی نہیں استعمال کرنی، اس کی دوائی کی مقدار کم یا زیادہ نہیں کرنی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ میں یا آپ کے ارد گرد یا آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے پیاروں میں کسی کو بھی نیند کے مسائل کا سامنا ہے، تو ان کو فوراً کسی سائیکیٹرسٹ، کسی سائیکالوجسٹ کو دکھائیں تاکہ ان کے مسائل کی نشاندہی ہو سکے اور اس کا پراپر علاج کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔